بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ عزیز طلبہ، سورہ النساء اور اس وقت ہم نے آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیت کی طرح یہ بھی ایک لمبی آیت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ اس سے پہلے جو وصیت ہوئی تھی وہ اس شخص کی وصیت تھی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے والدین ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے ترکہ تقسیم ہوگا، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی۔ اب اس میں ایک اور سبجیکٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی اکیلی ہے، یا اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، بندہ اکیلا ہے، تو یہ کیسے تقسیم ہوگا۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کو بعد میں ہم الیبوریٹ کریں گے۔ اور اس ترکہ میں جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں تمہارے لیے نصف ہے، جو بیویاں چھوڑ جائیں وہ نصف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کو اپنے میکے سے بھی حصہ ملتا ہے اور وہ ان کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ اگر ہسبینڈ فوت ہوتا ہے تو بیوی کے مال میں سے آدھا مال جو ہے اس بندے کو ملے گا جو اس کا شوہر ہے۔ اگر ان کی اولاد نہ ہو، اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا ہے، اگر اولاد ہے تو چوتھائی ہے۔ 1/4 جو ہے تمہیں ملے گا، باقی اس کی اولاد کو ملے گا۔ اور ان میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو وہ کر گئی ہے یا ان کے قرض ادا کرنے کے بعد، یہ جو تقسیمی عمل ہے نا عزیز طلبہ، اس طریقے سے ہوگا جو اس کا خالص رہ چکا ہوگا۔ اگر اس میں اس نے کوئی وصیت کی ہے، آپ کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بندہ 1/3 اپنے مال میں سے وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہوگا نا۔ اور اسی طرح قرض جو ہے نا اس کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ بھی قرض ادا ہوگا۔ تو یہ چیزیں کر کے نا پھر اس کو نا تقسیم ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ اکیلا ہے تو اس کا نصف ملے گا، اگر اس عورت کی اولاد ہے تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان بیویوں کے لیے ان میں سے جو تم چھوڑو چوتھا حصہ ہے۔ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اگر بیویاں جو بندہ چھوڑتا ہے تو اس کو
بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ان میں سے جو تم چھوڑ جاؤ 8واں حصہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مرد کے لیے عورت کا چوتھا حصہ تھا، اور اگر جو ہے وہ مرد چھوڑتا ہے اور اس کی اولاد موجود ہے تو اس کی بیوی کا 8واں حصہ ہے، اور یہ 8واں حصہ جو ہے نا پہلے نکالا جائے گا، بعد میں تقسیم ہوگی۔ اور اسی طرح جو قرض بندے کے سر پر ہے یا جو اس نے وصیت کی ہے، یہ سارا معاملہ اس کے بعد ہونا ہے، یعنی کہ پہلے والی کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد کلالہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کلالہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے، نہ اس کا اوپر ہے، نہ والدین ہے، نہ اولاد ہے، اس کا حصہ کیسے ہوگا، اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ ایک بندہ، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو اس کے جو بھائی ہے نا یا بہن ہے، اس کو چھٹا حصہ اس کا ملے گا۔ اگر ان میں سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصے میں شریک ہوں۔ اب اگر ایک بھائی ہے ایک بہن ہے تو کتنا حصہ ہوگا؟ چھٹا حصہ۔ لیکن اگر زیادہ بہن بھائی ہیں تو 1/3 ہو جائے گا، زیادہ مال بڑھ جائے گا، زیادہ اس کو ان لوگوں کو حصہ ملے گا، کیونکہ جو رقم ہوتی ہے اگر وہ آدھی تقسیم کی جائے تو زیادہ ملتی ہے، یا اگر اس کو چھٹے حصے میں رکھا جائے تو کم ملتا ہے، اگر 3/4 دیا جائے تو پھر زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ 1/3 حصہ، اور ان کی بھی یہی کنڈیشن ہے کہ پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا یا جو اس کی وصیت ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی اہم بات فرمائی جا رہی ہے کہ اس جو قرض کی رقم ہے نا، اس میں اس طرح نہ رکھا جائے کہ حقداروں کا حق ٹھہر جائے۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ فوت ہو گیا، وہ دوسرے بندے سے، کسی فرم سے، کسی ادارے سے کام کرتا تھا یا کسی لوگوں سے کام کرتا تھا۔ اب وہ بندہ، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اب بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارے والد کیا کرتے رہے ہیں، ہمارے بھائی کیا کرتے رہے ہیں، جو ہے نا میرا ہسبینڈ کیا کرتا رہا ہے، مختلف شیپیں وہ سب کی یہاں اکٹھی ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس نے قرض لینا ہے نا، وہ وہی قرض لے جو اس نے اس کو دیا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے نا اپنے طور پر ایک نیا قرض بنا لیں کہ چلیں اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، جو کھاتے بنے اس کے اندر تبدیلی کر لیں، کوئی رائٹنگ میں تبدیلی کر لیں، کوئی جو ہے نا اضافہ بتائیں گے یہ ان سے ہم نے اتنے لینے ہیں۔ تو یہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جو حرکت ہے یہ بہت ناپسند ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو مزار ان کے حوالے سے بات ہوئی نا، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی سے آپ اپنے حق سے زیادہ لے لیں نا، یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا نہایت حلیم ہے۔ حلیم سے مراد کیا ہے؟ اللہ بردبار ہے، ہر چیز کو دیکھنے باوجود وہ اپنے طور پر اس کو نوٹ کر لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ جو جائیداد کی تقسیم ہے بڑی حساس چیز ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ پھسل جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بندے کی بچیاں ہیں، وہ بچیوں کا ان کا حصہ دینے سے کتراتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ادھر چلے جائے گا، دوسری سائڈ پہ چلے جائے گا، میرے خاندان سے نکل گا۔ پھر اسی طرح
ایک بندے کے بیٹے ہیں بیٹیاں بھی ہیں، وہ فٹافٹ کوشش کرتا ہے میں اپنے بیٹوں کو زیادہ دے دوں، یہ بھی بڑا ڈینجرس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ گار ہے، وہ اتنا اچھا نہیں چلا زندگی، اور اس نے 70 سال زندگی گزاری ہے، یہ بڑی پوائنٹ والی بات ہے کہ وہ اتنا تابع فرمان اسلام کے نہیں رہا، وائلیشن میں بھی رہا، لیکن جب آخری وقت آیا نا اس نے ایسے ترازو پکڑ لیا اور کہا کہ جس کا جو بنتا ہے میں نے دینا ہے، خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کا آخری عمل جو ہے نا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ جس بندے کا آخری عمل جو ہے وہ ٹھیک ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گے۔ بندے کی جو ہے نا اپنا معافی یا بندے کی آخرت میں جو نکاسی ہے وہ اس کے آخری عمل پہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے رات کو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں، کوئی 2 نمبری نہ کرتے سو جائیں، وہ فضول حرکت کرتے نہ سو جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو بندہ فضول حرکت کرتے ہوئے سو جائے گا نا، اس کا وہ آخری عمل گنا جائے گا، حالانکہ وہ سو گیا۔ میتھمیٹیکلی لاجیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ جو عمل کرتا سوئے گا نا، وہ وہی ہوگا جو اس نے، اگر اس کی سوتے ہوئے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ یہ جو ہے نا فحشہ فلمیں دیکھتے ہوئے سوا۔ اگر وہ غلط کاری کر رہا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ یہ فلاں کرتے ہوئے سوا، حالانکہ وہ سو گیا۔ عزیز طلبہ، میں آج آ رہا تھا تو ایک بندے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، اور مجھے نہیں پتا کب سے پڑی ہو، مجھے لگتا ہے رات کی پڑی ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی رات کی پڑی ہوئی ہے۔ یار سارے لوگ اس کے قریب سے گزر رہے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت کوئی ایمرجنسی سسٹم ہوتا ہے جو ہے نا، اتنا بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اب وہ بندے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے، جا رہے ہیں۔ بندے کی ویلیو کا آپ اندازہ لگا لیں۔ یہاں پر جو ارب پتی بھی ہوتا ہے نا بندہ، یقین کریں کہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اور بندے کا جو کردار ہے نا، جو عمل ہے، اس نے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے کو ویلیو ملنی ہے اس کی عمل کی بنیاد پہ۔ اب بندہ جو ہے وہ ڈنڈی مار جائے، ایک تو یہاں پر ڈی ویلیو ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے ہاں بھی ڈی ویلیو ہو گیا۔ بات عزیز طلبہ یہ ہے کہ جو ہماری ہے نا زندگی کا معاملہ، یہ بندے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ کسی طرح تکلیفوں میں مر جاتا ہے نا، تو اتنا بری کرنے والی بات نہیں۔ لیکن اگر وہی بندہ جو ہے وہ اس برائی میں مر جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو وہاں پر معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ 2 بندوں کا واقعہ آتا ہے حدیث میں۔ ایک بندہ سامنے آئے گا اللہ کے سامنے، اللہ اس سے سوال کریں گے، وہ کہے گا میں نے زندگی میں جو زندگی میں نے گزاری ہے نا، اس میں مجھے سکھ نہیں میں نے دیکھا، مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملی، میں ڈسٹربنگ میری لائف ہوئی ہے، مینٹلی فزیکلی مسائل ہی مسائل۔ اللہ کہیں گے فرشتے کو کہ اس کو ذرا جنت کے قریب لے جاؤ، جنت کے اندر نہ لے جاؤ، جنت کے قریب لے جاؤ۔ تو وہ فرشتے اس کو جنت کے قریب لے کر جائیں گے، اور جنت کے قریب لے جا کر دوبارہ واپس لے آئیں گے۔ اب اللہ کہے گا کہ بتاؤ کیسی زندگی گزری؟ وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی غم دیکھا ہی نہیں۔ اس کو جنت کے چند لمحے جو باہر اس کی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی،
اس کی اتنی مسحور کن اس کی ہوا تھی، ماحول تھا کہ چند سیکنڈ میں وہ سارے لمحہ جو نا اپنی زندگی کا فکر بھول گیا، اور ایک بندہ لایا جائے گا جو بڑا لگژری ہوگا، جس نے ایسے ڈالر رکھے ہوں گے، ایسے مزے لوٹ رہا ہوگا، بڑی اسپیشل لائف وہ گزار رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کا اپنا جیٹ طیارہ بھی ہو، تو انجوائمنٹ کی حدوں کو چھو رہا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں پیش ہو جائے گا۔ اب اللہ کہے گا کیسی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا میں نے بہت ہی پیاری زندگی گزاری، بڑی لگژریس میری لائف تھی۔ تو اللہ کہے گا فرشتوں کو کہ اس کو ذرا جہنم کے تھوڑا سا قریب لے جاؤ۔ اب وہ قریب لے جایا جائے گا، اللہ کو جہنم میں داخل نہیں ہوگا، دوبارہ واپس آئے گا، پوچھا جائے گا نام، وہ کہے گا میں نے زندگی میں سکھ دیکھا نہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہماری زندگی ہے نا، ہماری زندگی، اللہ پوچھے گا کسی بندے سے کہ تم کتنی دیر دنیا میں ٹھہرے؟ اللہ کو وہ ٹھیک ٹھاک ٹھہرا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ زندگی کیا ہے؟ ایک دن یا ایک دن کا ایک حصہ۔ تو اس لیے ہمیں نا جو ہمارا پریزنٹ ہے نا، پریزنٹ، اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو موجودہ ہے نا۔ آپ کی عزیز طلبہ زندگی پتہ کون سی ہے؟ پتہ کون سی ہے؟ جو آپ اس وقت گزار رہے ہیں۔ پچھلی ختم، پچھلی ختم، ایسے ہی ہے نا، پیج جو ہے آگے ٹرن اوور ہو جاتا ہے، پیج آگے آگے بڑھ رہے ہیں، پچھلی ختم، پچھلی ختم۔ جب بندے نے مرنے کے قریب ہو جانا، کیا اس کو پچھلے سارے انجوائمنٹ یاد ہونے ہیں؟ اس نے کہنا میں تو یہاں پر، اس کو پتہ ہی نہیں ہونا کیا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مرتبہ پہ رہے ہیں، اور یقین کریں ان کی ڈیتھ کے وقت وہ زیرو پہ تھے۔ بڑے بڑے مسائل دیکھیں آپ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بڑی بڑی ڈینجرس بیماریاں بندے کو لگ جاتی ہیں، بندہ فارغ ہو جاتا ہے، کروڑوں روپیہ نظر بھی آ رہا ہے، مکانات، پتہ نہیں کیا کیا وسائل ہیں، بندہ کچھ بھی نہیں کہتا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ یہ جو وراثتی مسائل ہیں نا، یہ بڑے اہم ہیں، اس میں بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح طریقے سے چلیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود سیکھیں۔ اب ہم کہیں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، چلیں جی اب پتہ کریں، پتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا ذہن لڑانا بھی ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود یہاں باتیں کی ہیں، ہم کہیں نہیں ہم نے کسی اور سے پوچھنا ہے، تو اپنے بھی اس میں کنسیڈریشن کر لیں، غور و خوض کر لیں، تاکہ جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ یہ جو جائیداد کے حوالے سے تقسیم کا عمل ہے نا، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں رکھا گیا، سمپل سی باتیں رکھی گئی ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو کیسے بھی پتہ چلے گا کہ وراثتی تقسیم کیسے۔ تو اس لیے جو بندہ مرنے لگتا ہے نا، اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔